مفتی صوفی محمد کلیم حنفی رضوی ممبئی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ کا کھلا چیلنج مفتی سنابل رضا حشمتی پیلی بھیتی کو۔ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کیا فرما رہے ہیں، آپ خود ان کی وائس میں سنیں۔ 24 گھنٹوں کا وقت ہو گیا چیلنج مناظرہ کو لیٹر ہیڈ اور وائس کے ذریعے جو دیا گیا۔ دنیا کے کونے کونے میں سوشل میڈیا کی معرفت یہ چیلنج پہنچا اور کل سے ابھی تک نان اسٹاپ میرے نمبر پہ فون کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں گالی گلوچ کے بھی بہت ہیں، ان کے مریدین کے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پیر صاحب بھی اور مریدین بھی سب ایکسپرٹ ہیں، کورس کیے ہوئے ہیں گالیوں کا، پی ایچ ڈی ہے ان کی گالیوں میں۔ لکھنؤ کے بھٹیارے اور ممبئی کے اوباش قسم کے لونڈے ٹپوری کیا بھاشا بولیں گے جو پیر صاحب بولتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے مریدین بھی مجے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال گالیوں کے بھی فون آ رہے ہیں اور مبارک بادیوں کے بھی بہت فون آ رہے ہیں۔ بہت سے علماء، مشائخ، خطبہ، ائمہ مساجد اور مبلغین اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، مدارس کے سربراہان، جامعات کے پرنسپل حضرات نے بھی بڑی مبارک بادیاں دی کہ حضرت یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی مناظرے کے میدان میں آنے کے ہے نہیں، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا جو ان کو لگام کس دی، ایک لیٹر ہیڈ ڈال دیا، اور کم از کم ان کو جواب دینا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم نے لیٹر ہیڈ ڈالا لیکن کوئی جواب نہیں، سکوت کا عالم ہے، سب پہ موت طاری ہے۔ بیٹے، مریدین کے حلقے میں چیخنا، چلانا، گلا پھاڑنا اور ران پر ہاتھ مارنا یہ سب بہت آسان ہے۔ کسی قبر کے پاس بیٹھ کر وہاں دھاڑے مارنا، تعزیے کے سامنے چلانا، چونکہ اب وہ تو دور گیا آپ کا جب ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے، جب تک وفادار تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پوچھے جاتے تھے، اور جب دھتکارے گئے تو اب سوائے چند لونڈوں کے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اپنے مکان کی قید کیوں لگائی؟ بھیا میں نے مکان کی قید نہیں لگائی ہے، میں نے احتیاطاً کہا کہ میرے مکان پر مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ لیٹر ہیڈ تو جاری کریں، آپ ایکسیپٹ تو کریں۔ یہ چیزیں تو خارجی ہے کہ مناظرہ کس مقام پہ ہوگا، موضوع طے ہے، مناظرہ طے ہے کہ آپ سے ہونا ہے یا آپ کے معزوم سے ہونا ہے، اور موضوع بھی طے ہے، تعزیہ داری اور ڈھول تاشے باجے گاجے وغیرہ۔ اب رہا مقام اور تاریخ اور وقت وغیرہ، تو اس میں تو مل بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے نا۔ تو آپ آنے سے ہی گھبرا رہے ہیں، آپ آنے سے ہی کترا رہے ہیں، اور پھر آپ کے مریدین ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ بھائی اتنی گالیاں اگر میں ان سب کے نمبر اس کے اندر ڈال دوں چینل میں تو پھر کیا ہوگا سوچئے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں جانے دو، عقیدتاً ہم میں سے ہی ہے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احسن انداز میں ہم ان کی اصلاح کریں۔ میں ان کے ساتھ جو عوام ہے اس کو معذور سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے تو عقیدت میں، محبت امام حسین میں اور ان کی نسبت کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کا کالا سچ اور ان کی کرتوتیں اور ان کے ماضی کے کارنامے اور ان کی یتیم العقلی یہ علماء پہ جگ ظاہر ہے۔ پڑھے لکھوں کا طبقہ ان کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، سوائے چند وہ لٹک مولویوں کے جن کو کچھ کام کاج ہے نہیں اور ان کے مدرسے میں پڑھے روٹی کے ٹکڑے توڑ رہے ہیں، تو جی حضوری کے علاوہ ان کو چیلنج ہی کیا ہے۔ وہ ایک جس کے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ جسے نپل چوس رہا بات کرتا، پتہ نہیں کیا ہے وہ نقیب الشیطان، کیا نام ہے اس خبیث کا۔ بہرحال تو یہ ایسے ہی چند ٹکے کے مولوی ان کے پاس ہے، باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میں نے میرے مکان کی جو قید لگائی، 2017 کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے سناوت میں تقریر کی تھی ایم پی میں اور خوب ان کی قلعی کھولی تھی، اور ایک عبارت جو انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی جانب جھوٹ منسوب کی تھی، جو حضرت کی تحریر میں وہ بات تھی ہی نہیں، پھر جب میں نے ان کو رگڑا لگایا اور جب میں بمبئی پہنچا تو مجھے بات کرنے کی غرض سے انہوں نے بلایا، اور میں نے کہا چلو ہیں تو عقیدتاً ہم میں سے، جاتا ہوں میں۔ تو میں ایک صاحب کے ساتھ گیا تو وہاں 25 لوگوں نے نہتے آدمی پر حملہ کیا، 25 لوگوں میں، یہ مردانگی ہے خبیثوں۔ اور اس کے بعد جب مجھ پہ میرا ہاتھ فریکچر ہوا اور سر میں چوٹ آئی اور میں غشی کے عالم میں تھا تو میری تصویر کھینچ کر نیٹ پہ ڈالی کہ دیکھو بے بس کلیم کے ساتھ کیا ہوا، ایسے ہوا۔ اب ایک گدھوں، یہ مردانگی نہیں ہے، اور اگر میں بزدل ہوتا تو اس کے بعد تمہیں چیلنج مناظرہ دیتا۔ یہ میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں باطل سے کبھی ڈرتا نہیں ہوں۔
कर्नाटक का वाकया उठाकर देख लो, 2000 वहाबियों में तने तनहा मैं घिरा था। आज भी मुझ पे कितने केसेस हैं और कितनी बार शिया खटमल मेरे घर तक हथियार लेकर पहुंचे। और तुमने खुद मुझ पे 2017 में बकरीद थी और उसकी दूसरा दिन था, रात में मुझे बात करने की गरज से बुलाया और मैं जब गया एतमाद करके तो मुझ पे इन्होंने अटैक कर दिया। तो अब बताइए इन पे कैसे भरोसा किया जाए। इसलिए मैंने कहा मेरे मकान पर आइए, आप सोशल मीडिया की मार्फत ऐलान कीजिए, अपने आधार कार्ड वगैरह भेजिए, आपके टिकट्स बनाता हूँ और फिर आप तशरीफ़ लाएं, बैठकर बात होगी, हमारे भी 10 लोग रहेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा मकान मौजू नहीं है तो बरेली शरीफ चलिए, तुम्हारा मरकज़ हमारा मरकज़। तुमको वहाँ शख्सियात से इख्तलाफ है ना, बरेली के मरकजियत से थोड़ी इख्तलाफ है, आला हजरत की ज़ात से थोड़ी इख्तलाफ है। और बात तो आला हजरत की कुतुब की रोशनी में होनी है ना, कि आला हजरत ने इन बिदात की इजाज़त दी है या नहीं दी है, इसी पर बात होनी है। तो ये तो तय है कि क़यामत की सुबह तक इनमें का कोई भी शख्स आके किसी भी आलिम रब्बानी से बात कर ही नहीं सकता है। आज तक किसी ने इदरीस को या सनाबिल को या शमाइल को कोई पूरी अरबी इबारत पढ़कर तर्जमा करते देखा? ये बहुत मेहनत से रट्टा मारते हैं, अपने मौलवियों के ज़रिए सीखते हैं तोतों की तरह, तब जाकर 1-2 लाइन बोलने के लायक होते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा साबका है एक ज़माने में इनके साथ उठना बैठना, सफ़र वगैरह, साथ में प्रोग्राम, जब इनके मामला सही थे, उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। जब इनमें बिगाड़ आता गया और बाद में जब इनका बाइकाट हुआ तो देखो राफ़ज़ियत की बोली बोलने लगे, और ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, आप हल्के में मत लीजिए। जी हाँ, आला हजरत का बुग़्ज़ और ताजुश्शरिया का बुग़्ज़ जो है ना, वो मुफ्ती आज़म के बुग़्ज़ तक पहुँचाता है और मुफ्ती आज़म का बुग़्ज़ आला हजरत के बुग़्ज़ तक पहुँचाता है। फिर बंदा साहबा का गुस्ताख होता है और फिर जरी होता जाता है। बहरहाल कुल मिलाकर ये भरोसे के लायक लोग नहीं है, इसलिए मैंने कहा मेरा मकान। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा मकान क़ज़ाए मुबरम है कि वहीं मुनाजरा होगा या नहीं होगा। मैं और आसानी करता हूँ कि आप जो है लेटर हेड के ज़रिए ऐलान कर दें, बाद में कोई ज़िम्मेदार शख्स से बात हो मेरी और फिर मकाम तय कर लेंगे, जो ना तुम्हारा हो ना हमारा हो। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के अंदर वहाँ के ज़िम्मेदारान से इजाज़त लेकर बैठक हो जाए, बात हो जाए, उम्मत मुस्लिमा का मसला हल हो जाए। जब आप तकरीरों में चीख कर चैलेंज मारते हो और फिर जब कोई आलिम लेटर हेड के ज़रिए आपको संजीदगी से दावत मुनाजरा देता है तो फिर उसे कबूल करने में आपको मौत क्यों आती है? बातें बहुत हैं। जी हाँ, मैं अभी पुरसुकून होकर अपनी कार में बैठा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ज़ियारत के लिए। मैं रात में, मेरा एक मामूल है बम्बई में, मुख्तलिफ जो अल्लाह वालों के आस्थान है वहाँ हाज़िरी देता हूँ, सुकून क़ल्ब हासिल होता है। और मेरी गुजारिश है कल आप 9वीं मुहर्रम का रोज़ा रखें, 10वीं का रोज़ा रखें और उसका सवाब बारगाह इमाम आली मकाम और जुमला शुहदाए करबला की बारगाह में नज़र करें और बिदात से बचें और खूब खूब सदका व खैरात इमाम आज़म के नाम से गुरबा व मसाकीन को करें आप, ताकि उसका सवाब आप रूह इमाम को पहुँचा सकें। बहरहाल यही चंद बातें थी, बैठा हुआ था मैं पुरसुकून, तो मैंने कार्ज करूँ।